بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا پارٹ ہم تقریباً ختم کر چکے ہیں۔ میں دوبارہ مختصراً آپ کے سامنے جو پہلا ثلث ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی، تو سب سے پہلی چیز ہے تمہید، جس میں میں نے علم حدیث کی تعریف کی اور اس کے بعد میں نے حدیث کی تعریف کی۔ حدیث کی تعریف ہے کل ما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ بات جو رسول اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو، چاہے قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، صفت ہو، خلقی ہو، خلقی ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علم حدیث کی تعریف کی، قول، فعل، تقریر، صفت، اس سب کے بارے میں نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پسند ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس میں داخل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں داخل ہے۔ اس کے بعد ہم نے تعریف علم حدیث کی تعریف کی۔ علم حدیث میں ہم نے یہ بتایا کہ ہر وہ علم حدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے سندن، متنن اور اس کے حفظ کرنے اور اس کے تدوین اور اس کے ضبط اور اس کے شرح وغیرہ کے بارے میں جو دراسہ کیا جاتا ہے اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے سند اور متن کے تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن میں نقل کی، حدیث نمبر 3660، جس میں نے سند الگ کر کے بتایا، پھر متن الگ کر کے بتایا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے علم حدیث کی تاریخ اور اس کی نشأت کے تعلق سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ابتدا سے ہی علم حدیث کی حفاظت کی اور اس پہ کافی توجہ دی۔ اس کے لیے میں نے یہ بتایا کہ روایتاً بھی جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کیسے ایک دوسرے کو جا کر حدیثیں سنایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ ان میں نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی روایتیں اس میں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں کون کون ہیں؟ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، جابر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سب سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر میں نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کو نقد بھی کرتے تھے، یعنی پرکھتے بھی تھے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی کہہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو لے لیتے تھے، جی ہاں، بلکہ صحیح اور ضعیف بات جو ہم کرتے ہیں نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، جی ہاں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی میں نے مثال دی، اس کے بعد تابعین کی ایک مثال دی۔ پھر میں نے انواع علوم الحدیث بتائے۔ پھر حدیث کو میں نے ذکر کیا کہ اقسام حدیث تین اعتبار سے، ایک اعتبار قبول و رد کے اعتبار سے کہ اعتبار قبول و رد ہے، یعنی صحت اور ضعف کے اعتبار سے کون سی حدیث لیں گے کون سی حدیث نہیں لیں گے۔ نمبر دو، اعتبار من اسند الیہ نسبت کے اعتبار سے۔ نمبر تین، حدیثیں ہم تک جیسے پہنچی ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے حدیث کو ذکر کیا۔ تو تین قسمیں، سب سے پہلی قسم کی طرف میں آتا ہوں، صحت اور ضعف کے اعتبار سے، یعنی قبول اور رد کے اعتبار سے ہم نے حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا، حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ حدیث مقبول یعنی صحیح، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتی، الحسن لغیرہ، یہ چار قسمیں ہیں۔ حدیث مردود کئی اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے دو سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اسناد میں سخت ہو، یعنی راوی گر گیا ہو، ایک یا دو راوی گر گئے ہوں تو اس وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا، یا پھر جو ہے ضعف بسبب طعن فی الراوی، راوی کے اندر کوئی طعن ہو، کوئی عیب ہو، جس کی ایسا عیب جو حدیث پہ اثر انداز ہوتا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے حدیث کو رد کر دیا گیا۔ پھر میں نے دونوں کی کئی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں، میں نے ایز ایگزامپل، مثال کے طور پر چند قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم میں نے بتائی حدیث کی بے اعتبار من اسند الیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک جیسے پہنچی اس کے اعتبار سے۔ ایک قسم حدیث قدسی کی ہے جس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، صحابی نے تابعی سے فرمایا، تابعی نے تبع تابعی سے فرمایا، پھر اس کے بعد علماء امت نے اپنے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لے کر لکھا ہے۔ حدیث قدسی کے بعد دوسری قسم آتی ہے حدیث مرفوع، ہر وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، صحابی نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ موقوف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ وہ قول کس کا ہے؟ کسی صحابی کا قول ہو۔ مقطوع اس کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نہیں ہے، صحابی کا قول بھی نہیں ہے، بلکہ کسی تابعی کا قول ہے یا تبع تابعی کا قول ہے،
उसे मक़तू या असर भी कहा जाता है। ये आसार हैं, मौकूफ़ और मक़तू ये आसार कहे जाते हैं। हर एक की अपनी किताबें हैं, मशहूर किताबें लिखी गई हैं, आपको मिल जाएंगी। आइए उसके बाद हमने हदीस की तीसरी किस्म बयान की। हदीस को तीसरी तरह से तकसीम किया जाता है। वो कैसे कि हम तक जैसे पहुंची, वो चैन के एतबार से एक किस्म मुतवातिर की है, जिसके हर चैन में, हर कैटेगरी में साहबा बेशुमार, ताबईन बेशुमार ताबईन ने रिवायत किया हो। 10, 8, 12, 15 इतने के सबका गलती पे जमा होना मुमकिन ना, तो इसे मुतवातिर कहा जाता है। उसके बाद दूसरी किस्म है उसके अपोजिट में अहाद, जिसमें तवातुर की यानी मुतवातिर की शर्त ना पाई जाती हो, इसे अहाद कहा जाता है। फिर मैंने अहाद की 3 किस्में बताई, अल मशहूर, अल अजीज और अल गरीब। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। क्या आप मेरे साथ हैं? और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।